بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے میں مشرکین مکہ کی قید میں تھے، کسی طرح سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ ان کا نام عتبہ ابن اسد تھا۔ ابو بصیر قبیلہ ثقیف کے وہ ایک فرد تھے۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، حالانکہ ان کے اسلام لانے کا کوئی واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا۔ گویا انہوں نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مکے ہی میں از خود اپنے آپ کو مسلمان اعلان کر دیا تھا۔ البتہ اندازہ یہ ہے کہ وہ ہجرت کے بعد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی وقت میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے انہیں مکے سے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ یہ قید سے فرار ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ کو ان کے بھاگنے کا حال معلوم ہوا تو فوراً 2 آدمی ان کو لینے کے لیے مدینہ بھیج دیے گئے۔ شرط کے مطابق اگر کوئی شخص مکے سے مدینہ آئے گا تو حضور اس کو مشرکین کے مطالبے پر واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدے کی شرط کے مطابق انہیں ان دونوں افراد کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر کہہ بھی رہے تھے کہ آپ مجھے مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ میرے دین سے مجھے پھیر دینا چاہتے ہیں، اور یا رسول اللہ یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں جانا ہوگا، ہماری یہ شرط ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بصیر صبر کرو اور امید رکھو اللہ جلدی تمہاری نجات کی صورت پیدا فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں مشرکوں کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر آرام کرنے کی نیت سے یہ لوگ رکے۔ وہاں کھجوریں کھانے لگے، آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ ابو بصیر بولے یہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور کہا ہاں یہ بہت عمدہ تلوار ہے۔ ابو بصیر بولے ذرا مجھے دکھاؤ تو۔ اس نے تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ ابو بصیر انہوں نے بغیر دیر کیے تلوار اسی پر آزما لی۔ تلوار کے وار سے وہ مر گیا اور گر گیا۔ گویا ابو بصیر نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسرے نے جب یہ حال دیکھا تو وہ بھاگ گیا اور واپس مدینے پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا ساتھی مارا گیا ہے، اور اگر میں نہ بھاگتا تو میں بھی مارا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاہدے کے مطابق میں اس کو تمہارے سپرد کر چکا ہوں، اب اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے معاہدہ پورا کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے،
اگر میں مکے جاتا ہوں تو مشرکین مجھے قتل کر دیں گے، اور مدینے میں رکتا ہوں تو آپ دوبارہ مجھے مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اور وہ مجھے میرے ایمان اور دین سے پھیر دیں گے یا میرے اوپر ظلم کریں گے۔ یا رسول اللہ، جو کچھ میں نے کیا وہ بس میں نے کیا ہے، میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو آگ بھڑکانے والا ہے، کوئی تیرا ساتھی ہوتا۔ ابو بصیر اشارہ سمجھ گئے کہ اگر مشرکین مکہ مطالبہ کریں گے تو حضور پھر مجھے ان کے حوالے کر دیں گے، اور اب کی مرتبہ میرا بچنا مشکل ہوگا۔ لہذا وہاں سے اٹھے اور مدینے سے باہر نکل گئے اور ساحل کے قریب کہیں رہنے لگے۔ مکے اور مدینے کے درمیان یہ علاقہ ملک شام کا راستہ تھا، اور قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے یہیں کسی پہاڑی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور رہنے لگے۔ زندگی جب خطرے میں ہو تو اس کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوتا ہے۔ مکے میں اور بھی مسلمان ایسے تھے جن پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ معاہدے کے بعد ان کا مدینے جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ ابو بصیر کے پاس جانے کا موقع کھل گیا تھا، کیونکہ ابو بصیر سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، لہذا وہ کسی ایسے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ مکے کے مظلوم مسلمان چھپ چھپ کر مکے سے نکلنے لگے اور ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے۔ ابو جندل، جنہیں حضور نے معاہدہ لکھنے سے پہلے واپس فرما دیا تھا، وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے، اور ایک ایک کر کے تقریباً 70 آدمیوں کے قریب وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ اب اتنی بڑی جماعت، ان کو کھانے پینے اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حاجت تھی۔ قریش کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے۔ یہ 70 افراد جو یہاں جمع ہوئے تھے، یہ اپنا مال و اسباب مکہ چھوڑ آئے تھے۔ قریش مکہ نے ان کے مال پر قبضہ جمع رکھا تھا، چنانچہ قافلے پر حملہ کر کے یہ اپنی ضرورتوں کا سامان ان سے لے لیا کرتے۔ یہ حالت جنگ میں تھے، لہذا مشرکین مکہ کا مال ان کے لیے مال غنیمت تھا، وہ اسی سے اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ قریش مکہ نے جب راستہ غیر محفوظ دیکھا تو مجبوراً اپنے آدمی حضور کے پاس بھیجے، آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا حوالہ دیا، اور کہا کہ آپ ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیں۔ ہم نے معاہدے میں جو شرط رکھی تھی کہ جو مرد مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اس کو آپ واپس کریں گے، ہم یہ شرط واپس لے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی شرط واپس لینے کے بعد ایک خط حضرت ابو بصیر کو لکھوا کر روانہ فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس آ جاؤ۔ قریش مکہ نے یہ شرط ختم کر دی ہے۔ لکھا ہے کہ جب یہ پرچہ ابو بصیر کے پاس پہنچا تو ان کے انتقال کا وقت تھا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے پرچہ پڑھا اور مسکرائے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بصیر کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط ان کے سینے پر رکھا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضور کا خط انتقال کے وقت ابو بصیر کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں کو اس طرح سے جمع کر سکتے ہیں کہ سینے پر انہوں نے اس خط کو اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ انتقال کے بعد ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بصیر کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت ابو بصیر کے کفن دفن کا انتظام فرمایا۔ ان کی قبر مبارک کے قریب ایک مسجد بنائی اور پھر ساتھیوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہو گئے۔
ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سہیل ابن عمرو جو مکے کے سردار تھے، انہیں اطلاع ملی کہ ابو بصیر کا قافلہ مدینہ پہنچ چکا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ابو بصیر نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے خون کی قیمت کا مطالبہ وہ حضور سے کریں۔ ابو سفیان سے مشورہ کیا تو ابو سفیان نے کہا تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ محمد نے معاہدے کے مطابق ابو بصیر کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، اب تم ابو بصیر کا کوئی مطالبہ محمد سے نہیں کر سکتے۔ سہیل ابن عمرو وہ دیت لینے کے لیے بڑے متمنی تھے، انہوں نے کہا تو پھر ہم ابو بصیر کے رشتہ داروں سے خون کا مطالبہ کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ابو بصیر اپنے رشتہ داروں کے دین پر نہیں تھا، وہ رشتہ داروں سے بھاگا ہوا تھا اور محمد کے معاہدے میں نہیں تھا، وہ وہاں سے بھی آ چکا تھا۔ تم اس خون کا مطالبہ نہ محمد سے کر سکتے ہو نہ اس کے رشتہ داروں سے، وہ اپنا ذمہ دار خود تھا اور وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ دیت کی رقم کا مطالبہ کرنے کی تجویز نامنظور ہوئی۔ معاہدے میں جو عبارت لکھی گئی تھی اس میں تحریر تھا کہ مکے سے جو مرد مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ علی اللہ یأتیک منا رجل وإن کان علی دینک الا رددتہ الینا، اس شرط پر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ صلح ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر تمہارے پاس آتا ہے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو تو بھی تم اس کو ہمیں واپس کر دو گے۔ چنانچہ معاہدے کے بعد چند عورتیں ایمان قبول کر کے مدینہ آئیں تو مشرکوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ حضور سے کرنا شروع کر دیا، مگر حضور پر وحی نازل ہو گئی کہ لا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کافروں کو واپس مت کرنا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو واپس دینے سے منع فرما دیا اور فرما دیا کہ ہمارا معاہدہ مردوں کے واپس کرنے کا ہے، عورتوں کے واپسی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس لیے کہ معاہدے کے اندر رجل کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں عورت کا لفظ نہیں ہے، لہذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے ان کو وحی بھی سنا دی جس میں بتا دیا گیا تھا کہ جو عورتیں ایمان قبول کر کے مدینے آ رہی ہیں ان کا ایمان جانچ لو، اگر وہ ایمان والیاں ثابت ہوں تو ان کو کافروں کو واپس مت کرنا، البتہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے اس مہر کی رقم واپس کر دینا جو ان کافر شوہروں نے اپنی بیویوں کو ادا کر رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس صلح حدیبیہ کے واقعات، اس میں حضرت ابو بصیر کا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے واقعات ایسے ہیں جن سے ہم کئی ضروری مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں ایک یہ بھی ہے کہ کافروں سے صلح جائز ہے اگر صلح میں دین و ایمان کا فائدہ ہو، اسلام کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ صلح کافروں سے جائز ہے اور ہر طرح سے جائز ہے، چاہے یہ صلح کافروں سے مال لے کر کی جائے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مال مقرر کر کے صلح فرما لی تھی، یا یہ صلح بغیر مال کے کیے جائے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض شرائط پر مدینے کی یہودیوں سے صلح فرما لی تھی، یا یہ صلح جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے یہ بھی بلا معاوضہ بعض شرائط کے اوپر تھی، یا اگر ضرورت پڑے اور مسلمانوں کا فائدہ ہو تو صلح کافروں کو مال دے کر بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیینہ بن حسین فرازی سے مال دے کر صلح کرنے کی تجویز پیش فرمائی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ گویا کہ صلح
اگر اس میں دین اور ایمان کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو، تو ہر طرح سے جائز ہے، لیکن دین اور ایمان کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دینے والی کوئی صلح جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، دبو مت اور صلح کی طرف ان کو بلاؤ اور دعوت دو، اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس حالت میں بھی صلح کر لو گے اللہ تبارک و تعالی غلبہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین اسلام کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال رکھا ہے کہ حالت صلح کے اندر، حالت امن کے اندر یہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر لیتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام جنگ کا دین نہیں ہے بلکہ صلح کا دین ہے، یہ انتشار اور فساد پھیلانے والا دین نہیں ہے بلکہ امن کا دین ہے، اور جب امن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس واقعے سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوتا ہے، جو ہم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے بہت واضح طور پر کہ مسلمانوں کی ایک سے زائد جماعتیں ہو سکتی ہیں، ایک وقت میں ایک سے زائد جماعتیں اگر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت حالانکہ مسلمان تھی، لیکن ان کی جماعت ایک الگ جماعت تھی، اور ایک جماعت سے معاہدہ اگر ہو جائے تو دوسری جماعت سے پر اس کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور عام لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ آپ موجود ہیں، آپ کافروں سے معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بصیر اور ان کی جماعت اس معاہدے سے باہر ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو معاہدہ حضور نے کافروں سے کیا ہوا ہے اس معاہدے میں وہ شریک نہیں ہیں، اور اس کی پابندی ان پر نہیں ہے، اور یہ بات کافر بھی سمجھ رہے ہیں اور مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں سیرت مبارکہ کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔